جھوٹ سے بھی باز رہے گا۔ آئیے جو تاریخ کا بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے وہ پیش کر کے اپنی بات پوری کر لوں۔ کس طریقے سے بدلتا ہے عاشق بس عشق پیدا ہو جائے، کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے، کس طرح سے اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، کس طرح سے اس کی زندگی بدلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں مکہ المکرمہ میں ایک جوان تھا، اس جوان کو دنیا فضالہ کے نام سے پکارتی تھی۔ فضالہ نام کا وہ جوان، اللہ اکبر، بڑا ہسمکھ تھا، ہسمکھ اس کی عادت تھی، ہنسی مذاق اس کی عادت تھی، اور وہ لوگوں سے دل لگی کرتا رہتا تھا، ہنسی مذاق کرتا رہتا تھا۔ اور اللہ اکبر، اس کا حال یہ تھا کہ ایک لڑکی مکے میں بڑی خوبصورت تھی، اس کا دل اس لڑکی سے لگ گیا تھا، اور جوانی تھی، جوانی کا شباب تھا، جوانی کا جوبن تھا، اس نے لڑکی سے پیار کر لیا، محبت کر لیا، اور لڑکی کے عشق میں وہ مبتلا ہو گیا۔ جب لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوا تو اس کی عادت تھی وہ روزانہ ایک مرتبہ دن میں کعبۃ اللہ کے طواف کو جاتا تھا، اور پھر اس کی عادت یہ تھی جاتے وقت بھی وہ اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتا تھا، اور آتے وقت بھی اس لڑکی کے ساتھ وہ ہنسی مذاق کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن فضالہ کا مقدر عروج پر تھا، اوج پر اس کا مقدر تھا، جاتے وقت خوب ہنسی مذاق ہوئی، دیوار شکن کے کہے لگے، اور اس کے بعد جیسے ہی فضالہ نام کے اس جوان نے حرم کعبہ میں قدم رکھا، مطاف حرم میں قدم رکھا، تو اس نے کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت جوان ہے جو پورے انہماک کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ سر کو جھکا کر طواف کعبہ میں مصروف ہے۔ فضالہ نے غور سے دیکھا تو غور سے دیکھنے کے بعد سمجھ میں آیا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ ہے، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اتنا دیکھنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ اکبر، یہ اکیلے کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اگر میں ان کو اس وقت قتل کر دوں تو مکے والے خوش ہو کر مجھے بہت انعام دیں گے، مجھے مالا مال کر دیں گے۔ وہ آیا اور آنے کے بعد حضور کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضالہ کی طرف دیکھا، ذرا غور کیجئے، دیکھیے یہ حضور کی سیرت ہے، حضور کی شان ہے، حضور کی اخلاق ہے۔ جان کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے فضالہ، حضور اس کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں اور مسکرا کے کہتے ہیں فضالہ کیا سوچ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ فضالہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں۔ آقا نے فرمایا کیا تو یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ محمد تو اکیلے ہیں، انہیں قتل کر دوں گا تو مکے والے انعام دیں گے؟ اور فرمایا ایسے نہیں سوچتے، کمر میں خنجر باندھا ہوا ہے اور میرے قتل کے ارادے سے آئے، ایسے نہیں سوچتے، ایسے نہیں سوچنا۔ اور اس کے بعد اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے کہا اس طرح نہیں سوچتے۔ اس کا سینے پہ ہاتھ لگنا تھا، اس کی زندگی بدل گئی، سبحان اللہ، زندگی بدل۔ اور اس نے کہا یہ کتنا عظیم انسان ہے، یہ میرے سینے کے راز بھی جانتا ہے، میرا کمر کا خنجر بھی جانتا ہے۔ قدم پکڑ لیے، مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، مجھے بھی مسلمان کیجئے، اسلام میں داخل کر لیجئے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کر لیا۔ پھر کیا ہوا؟ فضالہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ اب سے تھوڑی دیر پہلے سب سے زیادہ کسی سے نفرت تھی تو آپ، اور کلمہ پڑھ لیا ہوں تو اب سب سے زیادہ میرا کوئی محبوب ہے تو آپ۔ سبحان اللہ، آپ سے بڑا اب میرا کوئی محبوب نہیں ہے، آپ سے زیادہ اب میں کسی کو نہیں چاہتا۔ اب میری تمنا یہ ہے ایک طواف آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو۔ حضور ایک طواف، اور فضالہ حضور کے ساتھ طواف کرنے لگے۔ فضالہ کا مقدر تھا قیامت تک لوگ طواف کریں گے، لیکن فضالہ کے طواف کی شان یہ تھی کعبہ ہے، کعبے کا کعبہ ہے اور فضالہ ہے، یعنی دو قبلوں کا طواف ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ عشق و مستی کی نظر میں دیکھیں تو کعبہ اور کعبے کے کعبے کا کے ساتھ طواف کعبہ ہو رہا ہے۔ جب طواف ہو گیا، فضالہ اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ اب فضالہ صحابی ہو گئے، عاشق رسول ہو گئے، گھر کی طرف جانے لگے۔ آئے تھے تو لڑکی سے ہنسی مذاق کہے وغیرہ کر کے اب جا رہے،
عاشق بن کے صحابی بن کے جیسی اس لڑکی کا گھر آیا فضالہ کا سر جھک گیا. لڑکی انتظار کر رہی تھی کھڑی کہ روزانہ آتے بھی مذاق ہوتی تھی جاتے بھی ہوتی تھی, جاتے تو ہو گئی, اب فضالہ آ رہا ہے کرتا کیا ہے. تو جیسے ہی فضالہ سر جھکا کر کے جانے لگے اس لڑکی نے آواز دی فضالہ او فضالہ, فضالہ ادھر دیکھو. آپ نے وہیں کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں اب میں تیرے کام کا نہیں رہا. فضالہ نے کیا کہا اب میں تیرے کام کا نہیں رہا. اس لڑکی نے کہا کیوں, مذاق زیادہ ہو گئی, کوئی تکلیف ہو گئی, کوئی کچھ ہو گیا, بتاؤ ازالہ کریں. تو کیا کہا نہیں, جب تک کہ میرے دل میں آمنہ کا لال نہیں بسا تھا میں ہر کس و ناقص سے دل لگا لیتا تھا, لیکن اب میرے دل میں عشق رسول پیدا ہو گیا ہے, اس لیے اب میرے دل میں کسی ناجائز محبت کی جگہ نہیں ہے, اب میں تیرے کام کا نہیں رہ گیا. اندازہ فرمائیں زندگیوں میں یوں انقلاب آیا ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں, ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں, پیدائشی عاشق رسول ہیں, ہم نے تو لوریاں بھی سنی ہیں نعتوں میں, آپ بتائیں پھر ہمارے دلوں میں ناجائز محبتیں کیوں ہیں, گناہوں کی محبتیں کیوں ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے ہم رسمی اور اسمی عاشق رسول ہیں, ہمیں حقیقی عاشق رسول بننے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ نا آخر وہ کیسا عاشق ہوگا جو اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائے گا, اپنے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچائے گا. وہ رسول جو پوری پوری رات ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں, آج ہم اس رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں, ان کی بات نہیں مان رہے. مسلمانوں بتاؤ اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. یہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں, یہ بہنیں بغیر دوپٹے کے گھر سے نکلتی ہیں, حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. یہ بہنیں نمازیں نہیں پڑھتی ہے, سیریل دیکھتی ہے, فلمیں دیکھتی ہے, مردوں کے ساتھ اگر اللہ نے دولت دے دی ہے تو پارکوں میں گھومنے کے لیے بے پردہ جاتی ہے. بتاؤ تو صحیح یہ دین کا گلشن کتنی محنتوں سے سجایا گیا ہے, یہ دین کا گلشن کتنی قربانیاں دی گئی ہے. جب یہ دین کا گلشن سجا ہے